فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اہم ترین کتاب جو ہمارے زیر مطالعہ ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ جلد دوم۔ ہم پہنچ چکے ہیں خطبہ نمبر 34 پر۔ اس کا پہلا حصہ ہم نے پڑھا اور اب آج ہم دوسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہو رہی ہے اس دوسرے سے کہ ما انتم اللہ قابلون الا قابلن صلی رعاتها فکلما جمعت من جانب تشارات، اور ختم ہو رہا ہے ان لو ہمسل وغا وستحر الموت قدن فرجتم عنی انبن ابی طالب انفراج الراس۔ تمہاری مثال، ترجمہ، تمہاری مثال تو ان اونٹوں کی سی ہے جن کے چرواہے گم ہو گئے ہوں، اگر انہیں ایک طرف سمیٹا جائے تو وہ دوسری طرف تتر بتر ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم تم جنگ کے شعلے بھڑکانے کے لیے بہت برے ثابت ہوئے۔ تمہارے خلاف سبھی تدبیریں ہوا کرتی ہیں اور تم دشمنوں کے خلاف کوئی تدبیر نہیں کرتے۔ تمہارے شہروں کی حدود روز بروز کم ہوتی جا رہی ہیں مگر تمہیں ان پر غصہ نہیں آتا، اور وہ تمہاری طرف سے کبھی غافل نہیں ہوتے، اور تم ہو کہ غفلت میں سب کچھ بھولے بیٹھے ہوئے ہو۔ خدا کی قسم ایک دوسرے پر ٹالنے والے ہارا ہی کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں تمہارے متعلق یہی گمان رکھتا ہوں کہ اگر جنگ زور پکڑ لے اور موت کی گرم بازاری ہو تو تم ابن ابی طالب سے اس طرح کٹ جاؤ گے جس طرح بدن سے سر، کہ جس کا دوبارہ پلٹنا اور مل جانا ممکن ہی نہیں۔ شرح و تفسیر۔ دشمن بیدار ہے اور تم خواب غفلت میں ہو۔ خطبے کے اس حصے میں مولا اپنی شدید سرزنش اور تابڑتوڑ جملوں کو آگے بڑھاتے ہوئے، جو کہ در حقیقت منطقی اور دلائل سے لبریز ہیں، لشکر کوفہ کو کچھ نئے جملوں سے نواز رہے ہیں اور اضافہ فرماتے ہیں۔ ما انتم اللہ قابلن صلی رعاتها فکلما جمعت من جانب تشارت من آخر۔ تمہاری مثال تو ان اونٹوں کی سی ہے جن کے چرواہے گم ہو چکے ہوں، اگر انہیں ایک طرف سے سمیٹا جائے تو وہ دوسری طرف تتر بتر ہو جائیں گے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم لوگ نہایت سست ارادوں اور منتشر افکار کے حامل ہو، اپنی مصلحتوں کا ادراک نہیں کرتے اور اس میں اتحاد رائے نہیں رکھتے، اور نظم و ضبط اور بھرپور قدرت کے ساتھ دشمن سے مقابلے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ اونٹوں سے تشبیہ سے مراد لشکر کوفہ کی فکری محدودیت ہے، اور ظل رعاتها سے مراد ان کا اپنے پیشوا اور امام کی اطاعت نہ کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت آگے فرماتے ہیں لبئس الامر، لامر اللہ کا مفہوم دراصل عمر اور مدت زندگی کی قسم کھانا ہے، مگر جیسا کہ
معلوم ہے کہ خدا کا عمر اور زندگی کی قسم کھانا کوئی معنی نہیں رکھتا، لہٰذا اس سے مراد اللہ کی ذات کی قسم ہے۔ اسی جلد کے 24ویں خطبے کے آغاز میں اس جملے کی مزید تشریح کی گئی ہے۔ لبیس لعمر اللہ سعرو نار الحربی انتم، خدا کی قسم تم لوگ دشمنوں کے خلاف جنگ کے شعلے بھڑکانے کے لیے بہت برے ثابت ہوئے ہو۔ سعر کا لفظ سائر کی جمع ہے اور سہار کے مادے سے آیا ہے جس کے معنی ہے آگ بھڑکانا، اور سعر کا لفظ یہاں پر آگ بھڑکانے والے شعلوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ بات تو خاص و عام تسلیم کرتے ہیں کہ جنگ ایک نہایت ناپسندیدہ اور خطرناک ترین راہ حل ہے، اور اس کے اثرات میں سے شہروں کی ویرانی، لوگوں کے قتل عام اور کئی انسانوں کے اپنے جسم کے کسی نہ کسی اعضاء و جوارح سے محروم ہو جانے اور فقر اور تنگ دستی غالب آ جانا وغیرہ ہے۔ مگر یہی ناپسندیدہ طریقہ کبھی کبھار معاشرے کے لیے ایک حیات بخش دوا بن جاتا ہے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب خونخوار اور ظالم دشمن مظلوموں کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ظلم و فساد کی آگ کو بھڑکا دیں۔ ایسے حالات میں سوائے جنگ کے اور کوئی راہ حل نہیں ہے جس کے ذریعے معاشرے کو عدل و انصاف اور صلح اور سکون لوٹایا جا سکے۔ اسی حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، یہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 39، جن پر جنگ تھوپ دی گئی ہے انہیں جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور خدا ان کی مدد کے لیے طاقتور ہے۔ دوسری جگہ پر ارشاد ہوا ہے، ترجمہ پڑھ رہی ہوں بلکہ آیت ہی پڑھتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 190۔ ترجمہ، اور خدا کی راہ میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، لیکن اس میں حد سے تجاوز نہ کرو کیونکہ خدا زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے اگر امام علیہ السلام جنگ کرنے کی تاکید فرما رہے ہیں تو اس کا واحد سبب یہی ہے کہ شام کے خون آشام جنگ کے حامی اور غارت گر بار بار امام کے زیر حکومت علاقوں پر حملہ کر رہے تھے، ان علاقوں میں خون ریزی کر رہے تھے اور اموال و املاک کو لوٹ مار کے ذریعے تباہ کر رہے تھے۔ اصولی طور پر امام کے لیے جو جانشین رسول تھے اور تمام لوگوں نے ان کی غیر مشروط بیعت کی تھی، یہ صورتحال ناقابل قبول تھی۔ ایسے مفسدوں کو دور کرنے کے لیے جنگ ہی ایک بہتر حل تھا۔ اسی بنا پر اس گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے امام 3 جملے ارشاد فرماتے ہیں جن میں سے ہر ایک اس مطلب کا گواہ ہے، چنانچہ پہلے فرماتے ہیں تقادونا ولا تقیدونا، تمہارے خلاف ایک انتہائی گھٹیا اور خطرناک صورتحال پیدا کر دی گئی ہے لیکن تم اس کا جواب دینے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہو۔ دوسرے جملے میں فرماتے ہیں وَتُن تَقَصْ أَطْرَافُكُمْ فَلَا تَمْ تَعِزُونَ، تمہارے چاروں طرف دشمن چھا گئے ہیں، تمہارے آس پاس کے شہروں پر قابض ہو گئے ہیں اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا ہے، اور تمہیں اس پر نہ کوئی غصہ اور غم محسوس ہوتا ہے اور نہ تم اس پر کوئی درد اور تکلیف محسوس کرتے ہو۔ تم تعیزون کا لفظ معاذ کے مادے سے ہے اور درد دینے، غصہ دلانے اور ناگوار کرنے کے معنوں میں ہے۔ تیسرا جملہ، لا ینام عنکم وانتم فی غفلۃ ساہون، وہ تمہاری جانب سے کبھی غافل نہیں ہوتے مگر تم ہو کہ غفلت میں سب کچھ بھولے بیٹھے ہو۔ یہ بات تو واضح ہے کہ جس قوم کی یہ حالت ہو کہ وہ دشمن کی تباہ کن سازشوں کے مقابلے میں کوئی منہ توڑ تدبیر نہ رکھتی ہو اور مستقل ان کی آبادیوں اور سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے شہروں کو ان کے تصرف سے چھینا جا رہا ہو، ان کے مومن اور بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہو، اور اس پر یہ قوم مستقل خواب غفلت میں سوتی رہے جبکہ ان کا دشمن بیدار
اور ہوشیار ہو تو ایسے لوگوں کا کیسا برا حال ہوگا۔ اسی لیے جو بیدار اور آگاہ اور مدبر پیشوا ان کے سہارے ایک خوکار دشمن سے لڑنا چاہتا ہے، اس کا دل جلتا ہے۔ اور وہ فریاد کرتا ہے اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ کسی طور یہ لوگ بیدار ہو جائیں۔ کتنی دردناک اور افسوسناک بات ہے کہ بعض افراد لشکر کوفہ کی روحانی اور جسمانی کیفیت، اس کے درمیان نفاق، گروہ بندی اور ضعف و ناتوانی کا جائزہ لیے بغیر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی جنگی تدبیروں اور ان کی زندگی کی تاریخ کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے کجروی کا شکار ہو جاتے ہیں اور حضرت کی ذات والا صفات پر ضعف مدیریت کی تہمت لگاتے ہیں، وہ بھی ایسی بندہ نواز ہستی پر جو کہ تمام تر اسلامی جنگوں کے میدانوں میں ایک بہترین افسر، فرما روا اور رسول خدا کی سب سے اچھی ہمدم اور یاور تھی۔ اور ایسی صورت میں جبکہ مولا اپنی لیاقت و کفایت کے تمام تر امتحانات کو بحسن و خوبی سر کر چکے تھے، پھر اس کے بعد مولا ان کے انجام اور اپنے مستقبل کے حال کو دو مختصر اور معنی خیز جملوں میں بیان فرماتے ہیں۔ غلب واللہ المتخاذلون، خدا کی قسم جو لوگ ایسے لوگوں کے بھروسے پہ جنگ کریں، شکست حتمی ہے۔ یہ صرف تم لوگ ہی نہیں ہو جو کہ نفاق کے زیر اثر اور وحدت اور شجاعانہ قیام کے ترک کر دینے کے باعث گرفتار مشکلات ہو گئے ہو، بلکہ یہ ایک مستقل اور ہمیشہ رہنے والا قانون ہے کہ جو بھی تم لوگوں کی طرح سے چلے گا یقیناً اس کا انجام ذلت و شکست ہوگا۔ مولا نے اپنے قول کو ان پر مزید مؤثر بنانے کے لیے ان کو ایک فردی موضوع کی صورت میں بیان نہیں فرمایا، بلکہ ایک عمومی حکم کے طور پر بیان کیا ہے جو کہ پوری تاریخ بشری پر حاکم تھا اور ہے۔ دوسری بات کہ یہ فرماتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ إِنِّي لَظَنُّ بِكُمْ أَنْ لَوْ حَمِسَ الْوَاقَعَ۔ آیُم اللہ کا لفظ جو کہ قسم کا مفہوم دے رہا ہے، اس کے بارے میں پہلی جلد اصل کتاب کے صفحہ نمبر 473 پر خطبہ نمبر 10 کے ذیل میں کافی تشریح کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے انی لَظُنُّ بِكُمْ أَنْ لَوْ حَمِسَ۔ حمس کا لفظ کے مادے ہین میم سین کے مادے سے ہے اور زور پکڑنے کے معنی رکھتا ہے، اور حماسہ کا لفظ شدت اور تشدید کے معنی میں یا خاص طور پر جنگوں کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے، اور احمس ایسے شجاع شخص کو کہا جاتا ہے جو دشمن کے سامنے جم کر کھڑا رہے اور مقابلہ کرتا رہے۔ پھر اس کے بعد ہے حمس الواغا، تو واقع کے معنی ہے میدان جنگ میں لڑنے والے بہادروں کی مخصوص آوازیں، اور بعض اوقات خود جنگ کو بھی وغی کہا جاتا ہے اور اوپر کے خطبے میں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں، دوبارہ سے اس عبارت کو پڑھوں تاکہ ہم ایک تسلسل جاری رہے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ إِنِّي لَظُنُّ بِكُمْ أَنْ لَوْ حَمِسَ الْوَغَا وَاسْتَحَرَّ الْمَوْتُ قَدٍ فَرَجْتُهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ فِرَاجَ الرَّاسِ۔ اب لفظ یہاں پہ ہم نے پڑھا وَاسْتَحَرَّ، تو استحرہ کے لفظ ہر کے معنی سے ہے، یہاں کھول دینے، گرم ہو جانے اور جوش میں آ جانے کے معنی میں آیا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب شہادت کا بازار گرم ہوتا ہے اور جنگ اپنے اوج و کمال پر پہنچی ہوئی ہوتی ہے تو کمزور اور ناتواں افراد ایسے میں بھاگ جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ خدا کی ابھی تک تو ہم نے جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ پڑھا، پورے جملے کا ترجمہ۔ خدا کی قسم مجھے یہ گمان ہے کہ اگر جنگ شدت اختیار کر لے
اور موت کی گرم بازاری ہو تو تم ابن ابی طالب سے اس طرح کٹ جاؤ گے جس طرح بدن سے سر کٹ جاتا ہے، جس کا دوبارہ پلٹنا اور مل جانا ممکن ہی نہیں۔ مولا اس معنی خیز تشبیہ کے ذریعے مختلف نکات کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں۔ پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ دین اسلام کے لیے آپ کی حیثیت اگرچہ ایسی ہے جیسے بدن کے لیے سر کی ہوا کرتی ہے، مگر کیا سر جو کہ تمام ہوش و حواس کا مرکز ہے بدن کے دوسرے اعضاء کے بغیر کوئی کام آگے بڑھا سکتا ہے؟ دوسرے یہ کہ کیا بدن کے سر سے جدا ہو جانے کے بعد کوئی حیات و بقا رہے گی، اور اگر بالفرض رہ بھی جائے تو آنکھ، کان، ہوش، عقل جیسے تمام اہم اعضاء کے بغیر تو وہ کوئی کام انجام نہیں دے سکتا، اور اس کے بعد کیا اس کی حرکات و سکنات سوائے کسی ذبح شدہ عضو کی حرکات کے اور سوائے مر جانے کے اور کچھ ہو سکتی ہیں؟ اور یہ کہ اگر ایسا حادثہ رونما ہو جائے تو مولا فرماتے ہیں کہ اس کا نقصان صرف مجھے نہیں پہنچے گا بلکہ سب سے زیادہ نقصان تم لوگوں کا ہوگا۔ اور ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر سر بدن سے جدا ہو جائے تو عام طور پر اس کا لوٹ جانا ممکن نہیں ہوتا، جبکہ باقی تمام اعضاء کا جوڑ دینا تو پھر بھی کسی نہ کسی طور پر ممکن ہے۔ لہٰذا امام کا مقصد بیان یہاں پر یہ ہے کہ جب جنگ کی آگ کے بھڑکتے ہی تم لوگ ایسے وحشت زدہ ہو جاتے ہو اور مجھ سے ایسے فرار کرتے ہو کہ پھر کبھی واپس لوٹ کر میرے پاس نہیں آتے۔ بعض شارحین کی طرف سے یہ امکان ظاہر گیا ہے کہ انفراج الراسی سے مراد سر کا تلوار کی ضرب سے پھٹ جانا ہے، یا اس جیسی دوسری چوٹیں جن کو دوبارہ پہلے کی طرح ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کا ریفرنس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ یہ احتمال اس حوالے سے بعید نظر آتا ہے کہ اس جملے میں ضرور کوئی نہ کوئی تقدیر پائی جاتی ہے، کیونکہ قد انفرج تم عن ابن ابی طالب کا جملہ اس بات کا متغاضی ہے کہ انفراج الراس کا جملہ دراصل تقدیر نیت و قصد میں کچھ یوں ہو: انفراج الراسی عن الجسد، یا پھر انفراج الجسدی عن الراسی، جیسے خطبہ نمبر 98 میں اس سے ملتی جلتی تعبیر آئی ہے: انفرج تم عن علی بن ابی طالب انفراج المراءتی عن قبلہا۔ تعجب اس بات پہ ہے کہ نہج البلاغہ کے بعد شارحین نے اوپر کے جملے کی نہایت بعید اور نامناسب تفسیریں بیان کی ہیں اور کہیں 8 یا اس سے بھی زیادہ وجوہات کا ذکر کیا ہے جن کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک نکتہ پھر وہی ضعف اور شکست کی وجوہات۔ امام عالی مقام جو کہ ایک بڑے انسانی، سیاسی اور فوجی رہبر ہیں، اس خطبے کے اس حصے میں ایک بار پھر شکست کھا جانے اور پیچھے رہ جانے کی وجوہات بیان فرما رہے ہیں اور اپنی معنی خیز تعبیرات کے ذریعے ان وجوہات کے چند اہم حصوں کو بیان فرما رہے ہیں، جن میں سے پہلا انتشار، تفرقہ اور ایک مستقل رہنما کا نہ ہونا۔ وہی بات جو آج کل اسلامی ممالک میں دیکھی جا رہی ہے کہ ان میں انتشار کا پایا جانا ان کی ساری شکست اور ویرانی کی اہم ترین وجوہات ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب کے سب وحدت کا دم بھرتے ہیں، جبکہ ان میں سے ہر شخص انتشار اور تفرقہ پھیلانے کی اپنی سی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے پاس ایسا صحیح اور منظم پروگرام نہیں تھا جو دشمن کے برے اور ناپاک عزائم کے مقابلے میں ان کا ممدد و معاون ہوتا، جیسا کہ تقادون ولا تکیدون کے جملے میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ارد گرد کے حالات و حوادث کو ہلکا اور خفیف سمجھنا، جبکہ وہ در حقیقت بڑے حادثات ہوتے ہیں، اور وَتُن تَقَّصُ أَطْرَافُكُمْ وَلَا تَعِسُونَ کا اسی مطلب کی جانب اشارہ ہے۔ بہت سے چھوٹے حادثات بہت سے چھوٹے لیکن حد سے زیادہ اہم چھپے ہوئے مسائل سے پردہ اٹھا دیتے ہیں۔ کبھی انسانی بدن کی بیرونی سطح پر ایک جزوی تبدیلی بدن کے اندرونی حصوں میں کسی بڑی خرابی کی خبر دیتی ہے۔ سیاسی، معاشرتی اور فوجی مسائل میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دشمن ایک چھوٹے سے سرحدی علاقے پر حملہ آور ہو گیا ہے یا ایک شخصیت کو قتل کر ڈالا ہے، تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اس نے اپنے آپ کو دوسری شخصیات کے قتل کے لیے آمادہ کر لیا ہے، ورنہ وہ ایسی حرکت کرنے کی جرات تک نہ کرتا۔
اس لیے اس پہلے شعلے کو ہی اہم شمار کر لینا چاہیے اور اس بڑی آگ سے ہوشیار ہو جانا چاہیے جو ان چھوٹے شعلوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، اور اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ دشمن بیدار ہو اور دوست سو رہے ہوں، وہ مستقل ہمارے خلاف سازشوں میں مصروف رہیں اور ہم کسی خوش فہمی اور سادہ فکری سے ان حالات پر خاموشی کو ایک عزت دار صلاح اور دوستی سمجھیں، اور اس وقت خواب سے بیدار ہوں کہ جب ہمارے اور دشمن کے درمیان فاصلہ اتنا بڑھ چکا ہو کہ اسے کم کرنے اور مٹانے کا وقت ہی نہ بچے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ موت سے ڈر اور خدا کی راہ میں شہادت سے فرار، جیسے کہ وَأَيْ مُلْغَاهِ إِنِّي لَأَظُنُّ کے جملے میں اس جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ ذاتی طور پر انسان اس بات سے غافل ہے کہ موت سے ڈرنا خود موت کا باعث ہے۔ جاں بازی اور ایثار کا جذبہ خود جان کی حفاظت کا سبب ہے۔ یہ تھے بعض وہ اہم نکات جن کی جانب امیر المومنین علی علیہ السلام ضعف اور شکست کی وجوہات سے متعلق اشارہ فرما رہا ضعف اور شکست کی وجوہات سے متعلق اشارہ فرمایا ہے۔ اگلی بحث میں بھی یہ مسئلہ ضرور جانچا جائے گا۔ اسی حوالے سے اس جلد کی 25ویں خطبے میں بھی بحث کی گئی ہے اور وہاں بھی امام نے شکست کی وجوہات پر کافی عمیق گفتگو فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر تیسرا حصہ خطبے کا شروع ہو جاتا ہے، اور آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ اس کی ابتدا ہو رہی ہے واللہ انم رن یمکنو عدوہ من نفسہ، اس طرح سے شروع ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے یفعل اللہ بعد ذلک ما یشاء۔ ترجمہ: خدا کی قسم، جو شخص اپنے دشمن کو اس طرح اپنے اوپر قابو دے دے کہ وہ اس کی ہڈیوں سے گوشت تک اتار ڈالے اور ہڈیوں کو توڑ دے اور کھال کو پارا پارا کر دے، تو اس کا عجز انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور سینے کی پسلیوں میں گھیرا ہوا دل کمزور و ناتواں ہے۔ اگر تم ایسے ہونا چاہتے ہو تو ہوا کرو، مگر میں تو ایسا اس وقت تک نہیں ہونے دوں گا جب تک مقام مشارف کی تیز دھار تلواریں نہ چلا لوں کہ جس سے سر کی ہڈیوں کے پرخچے اڑ جائیں اور بازو اور قدم کٹ کٹ کر گرنے لگیں۔ اس کے بعد جو اللہ چاہے وہ کرے۔ شرح و تفسیر: میں تنہا دشمن کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس حصے میں مولا نے ایسے افراد کے لیے مزید شدید جملوں کا استعمال فرمایا ہے جو اپنی سستی اور کاہلی کی بنا پر دشمن کو اپنے آپ پر مسلط کر چکے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں واللہ انم رعو یمکنو عدوہ من نفسہ یعرق الہمہ ویہشم۔ اچھا، یغرق کا لفظ عین ر قاف کے مادے سے آیا ہے اور یہ گوشت کو ہڈی سے دانتوں کے ذریعے الگ کرنے اور پھر کھانے کے معنی میں آیا ہے، اور یہشم کا لفظ ہے شین میم کے مادے سے آیا ہے اور کسی خشک چیز کو توڑنے کے معنی رکھتا ہے، اور کبھی کبھار محض ہڈیوں کو توڑنے یا پھر سر کی ہڈیوں کو توڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یفری، اچھا ہم نے جو یہ جملہ ہے خطبے کا وہ یہاں تک پڑھا تھا، واللہ انم رعو یمکنو عدوہ من نفسہ یعرق لحمہ ویہشم عظمہ ویفری جلدہ لعظیم عجزہ ضعیف ما سمت علیہ جوائح صدرہ۔ پورا جملہ یہ ہے۔ اب مختلف لفظوں کے ہم معنی پڑھتے آ رہے ہیں۔ ہم نے یعرق کے معنی پڑھے کہ اس کی ڈسکرپشن جو ہے کہ کن معنوں میں آیا ہے، یہشمو کے پڑھے، اب یفری۔
یفری کا لفظ فریعون کے مادے سے آیا ہے اور کسی چیز کو توڑ دینے کے معنی میں آیا ہے، چاہے وہ ٹھیک ہو یا خراب ہو، اور بعض اوقات قطع کرنے اور کاٹنے کے معنی میں آیا ہے۔ پھر اس کے بعد جوائیہو کا لفظ جائحہ کی جمع ہے اور سینے کی پسلیوں کے معنی رکھتا ہے، اور دراصل جناح کے مادے سے ہے، ٹیڑھا ہو جانے اور مڑ جانے کے معنی میں آتا ہے، اور چونکہ پسلیاں سیدھی نہیں ہوا کرتی اس لیے یہ لفظ ان پر منطبق ہوتا ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں اب ہم۔ خدا کی قسم، جو شخص اپنے دشمن کو اس طرح اپنے اوپر قابو دے دے کہ وہ اس کی ہڈیوں سے گوشت تک اتار ڈالے اور ہڈیوں کو توڑ دے اور کھال کو پارا پارا کر دے، تو اس کا عجز انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور سینے کی پسلیوں میں گھرا ہوا دل کمزور اور ناتواں ہے۔ یہ بات اس نقطے کو بخوبی واضح کر رہی ہے کہ لشکر کوفہ نے اپنے آپ کو اتنا کمزور ظاہر کر دیا تھا کہ ان کا دشمن ان کی نسبت پوری طرح سے جری اور ان کے سروں پر مسلط ہو گیا تھا، اور ان کے ساتھ وہ سلوک کرنے لگا تھا جو ہڈیوں پر سے گوشت اتار دینے، ہڈیوں کو توڑ دینے اور کھال کو پارا پارا کر دینے کے برابر ہے۔ اور یہ ایک ایسی بہترین تعبیر ہے کہ جس کے مقابل ایک خونخوار اور بے رحم دشمن کے کمزور اور ناتواں لوگوں کے مسلط ہو جانے کی منظر کشی کے لیے اس سے زیادہ اچھی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی، جس میں فصاحت و بلاغت کی انتہا نظر آتی ہے۔ اور واقعاً یہ ایسے جملے ہیں کہ اگر لشکر کوفہ میں تھوڑا سا بھی احساس اور غیرت ہوتی تو وہ فوراً متحرک ہو جاتے۔ جی ہاں، لشکر شام کے خونخواروں کا عراق کے لوگوں کے ساتھ یہی سلوک تھا، اور وہ کسی چیز پر رحم نہیں کرتے تھے، بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیتے تھے، ان کا گھر بار اور مال و متاع لوٹ لیتے تھے، اور ان کے اس عمل کو قصاب اور ذبح شدہ حیوان کے ساتھ کیے جانے والے سلوک سے تشبیہ دی گئی ہے، جو اس کی کھال اتار کر گوشت کو ہڈیوں سے الگ کرتا ہے اور پھر اس کی ہڈیوں کو توڑ کر اسے کھانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ نہج البلاغہ کے بعض مفسرین نے ان تینوں جملوں میں سے ہر ایک کو مستقل نقطے کی طور پر پیش کیا ہے، اور یعرقو لحمہ یعنی اس کے گوشت کی ہڈیوں سے جدا کر دیتا ہے کہ جملے کو مال و متاع لوٹ لینے، اور یحشمو عظمہ کے جملے کو لوگوں کے قتل کی جانب اشارہ جاتا ہے، اور یفرعی جلدہ کے جملے کو معاشرے کے نظم و ضبط کے برہم کر دینے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا ریفرنس ہے شرح نہج البلاغہ ابن میثم جلد نمبر 2 پیج نمبر 81۔ مگر اس تفسیر کے لیے کوئی واضح قرینہ موجود نہیں ہے۔ مرحوم مقنیہ نے اپنی شرح میں اس جملے کے ذیل میں کہا ہے کہ ہم نے یہ تو بارہا سنا ہے کہ بعض افراد نے ظالم اور ستمگر دشمنوں کے مقابلے پر اپنے آپ کو جلا دیا یا خودکشی کر لی، مگر یہ کبھی نہیں سنا کہ کوئی اپنے آپ کو دشمن کے سامنے ایسے پیش کر دے کہ وہ اس کی کھال اتار لے اور اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے ادھیر لے اور اس کی ہڈیاں توڑ دے، وہ بھی بغیر دفاع کے۔ کسی بھی قسم کا ڈر، خوف یا سر تسلیم خم کر دینا اس سے زیادہ وحشتناک نہیں ہے کہ ایک ڈرپوک اور کمزور آدمی اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دے، وہ بھی ایسے انسانی قصاب اور خونخوار دشمن کے سامنے جو اس کے ساتھ وہ سلوک کرے گا جو جنگل و بیاباں کے درندے اپنے شکار کے ساتھ کرتے ہیں۔ فی ظلال نہج البلاغہ جلد نمبر 1 پیج نمبر 229 اور 228 اور 229۔ اوپر بیان کیے گئے جملوں اور تفسیروں کو دیکھتے ہوئے ایک احتمال یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے دشمن نے یہ تینوں کام ایک ہی فرد کے ساتھ نہ کیے ہوں، بلکہ شاید کسی ایک اپنے دشمنوں سے مقابلہ نہ کرنے والے گروہ کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہو جو کھال ادھیڑنے کے مترادف ہو، اور ایک اور گروہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو جو گوشت کو ہڈیوں سے جدا کر کے اسے چیر پھاڑ کھانے کے لیے تیار کر دینے کے لیے مترادف ہو، اور تیسرے گروہ کے ساتھ شاید کوئی ایسا سلوک کیا ہو جو ہڈیوں کو توڑ دینے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کے برابر ہو۔ اس تفسیر کے مطابق ان جملوں کی ترتیب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ مولا نے کھال کو پارا پارا کرنے کی تعبیر کو آخر میں کیوں قرار دیا؟ تو ہم یوں جواب دیتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے گویا حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان خونخوار دشمنوں کے تمہارے نسبت جو مظالم ہیں وہ ایسے ہیں کہ ایک مرحلے میں گوشت کو کھال سے جدا کرنے کی مانند ہے، اور اس سے زیادہ شدید ترین مرحلے میں ہڈیوں کو توڑ دینے کے برابر ہے،
اور اس سے نچلے مرحلے میں کھال کو پارا پارا کر دینے کے مترادف ہیں۔ نہج البلاغہ کے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ تمام تر تعبیرات ان حالات و حوادث کی جانب اشارہ ہیں جو حضرت کی شہادت کے بعد اور امیر شام کے خوخوار لشکر کے عراق پر مسلط ہو جانے کے بعد رونما ہوئے، اور ان لوگوں نے چھوٹے بڑے، امیر غریب، مردوں عورتوں، صحیح سلامت یا بیمار، کسی پر بھی رحم نہ کیا، جیسا کہ تاریخ اس بارے میں گواہی دیتی ہے۔ اور یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ ان جیسے دشمنوں کے مقابلے میں سستی، کاہلی اور کمزوری کا مظاہرہ کیا گیا، اور اپنے امام وقت اور پیشواؤں کے نجات بخش فرمان سے روگردانی کی گئی۔ مفتاح السعادتہ ریفرنس ہے یہ پیج نمبر 82۔ مگر ظاہری طور پر یہ مسئلہ صرف اس زمانے کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں ایسا ہی ہے، اگرچہ اس زمانے میں اور اس وقت کے مسئلے کی نوعیت زیادہ شدید اور زیادہ وحشتناک تھی۔ ما ضمت علیہ جوانہ صدرہ کا جملہ اس بات کے پیش نظر کہ جوانہ کا لفظ جانحۃ کی جمع ہے، جو کہ ہڈیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لفظی اعتبار سے یوں معنی اور مفہوم رکھتا ہے جو سینے کی پسلیوں کے اندر موجود ہے، اور یہ قلب انسانی کے لیے ایک روشن ترین کنایہ ہے۔ اور امام کا مقصد جملہ ما ضمت علیہ جوانہ صدرہ میں لشکر کوفہ کے جذبے اور ہر اعتبار سے ان کے ضعف اور ناتوانی اور کمزوری کو بیان کرتا ہے۔ پھر مولا اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس اہم اور بنیادی نکتے کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ آپ نے مستقبل اور آئندہ کے لیے بلا تردید اور بلا خوف و جھجک اپنا فیصلہ کر لیا ہے۔ فرماتے ہیں انتا فکن ذاکا ان شیئت فاما انا فواللہ دون ان آتی یا ذالک ضرب بالمشرفیتی تطیر منہ فراش۔ فراش کا لفظ فراشتہ کی جمع ہے، نرم ہڈیوں یا پیشانی اور سر کی مخصوص ہڈیوں کے معنی رکھتا ہے۔ اور حام کا لفظ حامہ، فراش الحامی و تتیہ السوائد الاقدام ویفعل اللہ بعد ذلک ما یشاء۔ میں نے پورا جملہ ہی پڑھا، پوری عبارت ہی پڑھی ہے۔ اب جہاں پہ جس ورڈ کا میننگ آتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فراش کے میننگ ہم نے پڑھ لیے، اب ہے تتیہ۔ تتیہ کا لفظ توہ کے مادے سے ہے، اور ہلاک یا نسبت و نابود ہو جانے کے معنی رکھتا ہے، جیسے کہ ہاتھ پاؤں کا کٹ جانا اور ان کی نابودی کے مترادف ہے، لہٰذا اوپر کے جملے میں اس معنی پر اطلاق کر رہا ہے۔ اچھا، اوپر ہم نے جب فراش کے میننگ ہم پڑھ رہے تھے کہ فراش کا لفظ فراشتہ کی جمع ہے، نرم ہڈیوں یا پیشانیوں اور سر کے مخصوص ہڈیوں کے معنی رکھتا ہے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد لفظ حام کا پڑھنا تھا میننگ، تو وہ رہ گیا تھا، میں نے پہلے تتیہ کا پڑھ لیا، تو اب اس کو دیکھتے ہیں۔ حام کا لفظ عامہ کی جمع ہے، جس کے معنی سر کے ہیں، اور بعض اوقات داڑھی اور کسی قبیلے کے بزرگ پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ ترجمہ: اگر تم اس عبارت کا جو ابھی عربی میں پڑھی اور اس کے الفاظ کے میننگ ہم نے دیکھے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم ایسے ہونا چاہتے ہو تو ہوا کرو، لیکن میں تو ایسا اس وقت تک ہونے نہ دوں گا جب تک مقام مشارف کی تیز دھار تلواریں نہ چلا لوں، جس سے اس کے سر کی ہڈیوں کے پرخچے نہ اڑ جائیں اور بازو اور قدم کٹ کٹ کر نہ گرنے لگیں۔ اس کے بعد جو اللہ چاہے وہ کرے۔ انتا سے مراد کون ہے، اس بارے میں وہ احتمالات لیے گئے ہیں
احتمال، اس کے بارے میں دو احتمالات دیے گئے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ایک مستقل انسان مراد ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ یہ فرد لشکر کوفہ ہے جو کہ نہایت ضعیف اور کمزور بنا ہوا تھا۔ دوسرا احتمال یہ کہ اس سے مراد اشعث ابن قیس ہے جو کہ منافق تھا اور اس نے مولا علی کو دشمن کے سامنے خم ہو جانے کا مشورہ دیا تھا، بالکل خلیفہ ثالث کے مجاہدان مصر کے سامنے تسلیم ہو جانے کی طرح۔ حضرت نے اس کی جانب رخ کر کے فرمایا، تم دشمن کے سامنے جھکنا چاہتے ہو تو جھک جاؤ، مگر میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، اور اپنی قوت اور اقتدار پر ایسے تکیے کر کے دکھاؤں گا کہ دشمن حیران رہ جائے۔ در حقیقت مولا علی ان کے حال سے مایوس ہونے کے بعد اپنے معاملے کو ان سے جدا کر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنے خوخار دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں ہوں اور تنہا ان دشمنوں سے لڑوں گا یہاں تک کہ قضائے الہی آ پہنچے۔ تمہاری بھی ایک ذمہ داری ہے اور میری بھی ایک ذمہ داری ہے، اور خدا کی بھی ایک مشیت ہے کہ ہر ایک کا حساب دوسرے سے جدا ہے۔ اگر تم اپنے ذمہ داریوں کو نبھا نہ پاؤ اور اگر تم اپنی ذمہ داریوں کو نہ نبھاؤ اور ذلت اور گھٹنے ٹیکنے اور بے غیرتی سے بھرپور موت کے لیے راضی ہو جاؤ اور ملک اسلام کو ویرانگی کے سپرد کر دو اور خونخوار ظالموں کو مسلمانوں کے جان، مال اور ناموس پر مسلط کر دو اور اس کے نتیجے میں نہ صرف آج کی نسل کو بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی تباہ کر ڈالو، تو پھر میں اکیلا اور تنہا کھڑا ہو جاؤں گا اور اس معاملے میں اپنا فرض بخوبی نبھاؤں گا اور فخر سے بھرپور شہادت کو ہر چیز پر مقدم ٹھہراؤں گا اور اپنی بھرپور طاقت کو اس معاملے میں صرف کروں گا اور ایک لمحے کے لیے بھی خود کو ضعف اور ذلت کے حوالے نہیں کروں گا۔ گویا اس مقام پر مولا ان شجاع اور غیرت مند افراد کے لہو کو گرما رہے ہیں جو اس ضعیف و ناتواں لشکر کے درمیان موجود تھے، اور ساتھ ہی شک و تردد کے شکار حضرات کو بھی تردد کے اندھے کنویں سے نکال رہے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ ملحق کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ تاریخ گواہ ہے، مولا کا یہ خطبہ نہایت مؤثر واقع ہوا اور لشکر کے دل میں ایک جوش اور ولولے کی لہر دوڑ گئی اور وہ لوگ دشمن سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب اس کے بعد اس حصے کا ایک نقطہ ہے تو وہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ریڈنگ میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد چوتھا حصہ پڑھیں گے اور یہ خطبہ اس کے بعد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جلد ہی اس خطبے کے چوتھے حصے کو پڑھیں گے، تیسرے حصے کا جو ایک نقطہ ہے اس کو پڑھیں گے، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں اس توفیق پر شکر ادا کریں گے کہ بار الہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ توفیق دے دی ہے پروردگار۔ ہم اس قابل نہیں تھے، مگر یہ تیری ہی دی گئی توفیق ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس کتاب سے منسلک ہو گئے اور مولا کائنات کے خطبوں کو پڑھنے کی اور ان کی تشریح اور تفسیر جاننے کی سعادت ہمیں حاصل ہوئی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا